السلام علیکم، میں سیام محمود، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ٹورزم انڈسٹری کے اوپر کہ آیا کہ پاکستان کے اندر ٹورزم کا سکوپ کیا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ون آف دی بیسٹ ٹور آپریٹر آف پاکستان، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ یوسف مشتاق۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیسے ہیں السلام۔ یوسف بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ اچھا، سب سے پہلے یوسف بھائی آپ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر جو ٹورزم انڈسٹری ہے اس کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں، مستقبل اچھا بھی ہے اور رسکی بھی ہے۔ جس طرح سے انڈسٹری نے گرو کیا ہے پچھلے کوئی 7-8 سال کے اندر، تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کا مستقبل بڑا اچھا نظر آتا ہے۔ لیکن جس طرح کے چیلنجنگ پوزیشن بن چکی ہے، تو ہم لوگ اس کو اپنی انڈسٹری کو، جو کہ بہت زیادہ دن بدن گرو کر رہی ہے، تو ہم اسے ایک پیک پہ جانے سے پہلے، عروج سے پہلے ہی ہم اسے زوال کی طرف لے کے جانے والے ہیں یا لے کے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ زوال کی طرف بھی ہے اور عروج کی طرف بھی ہے، تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ زوال کی طرف کیسے ہے؟ کیونکہ ٹورزم ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کہ دن بدن گرو ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان میں ہمارے پاس اتنی ہڈن پلیسز بھی ہیں، اتنے بیوٹیفل ہمارے پاس ندی نالے، دریا، وادیاں، پہاڑ، مطلب ہر قسم کا ٹورزم ہمارے پاس ہے، تو یہ زوال کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ دیکھیں صاحب بھائی، بیسیکلی نا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شتر بے مہار جو ہوتا ہے نا، تو وہ کسی بھی سمت چل پڑتا ہے۔ تو انڈسٹری اچانک سے اس کو بوسٹ ملا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے دوستوں میں، عزیز و اقارب میں، آپ کے ریلیٹیوز کے اندر میں یا آپ کے شہر میں بہت کم لوگ ہوتے تھے جو نارتھ کا ٹریول کرتے تھے۔ اب ہر بندہ ٹریول کر رہا ہے اور اس نے اپنی روٹین بنا لی ہے کہ وہ سال میں 1 یا 2 ٹور لازمی کرتا ہے۔ تو یہ جو بوسٹ آیا نا، یہ پاکستان میں سوشل میڈیا کے بعد آیا۔ ادر کنٹریز میں تو سوشل میڈیا سے پہلے ہی ٹورزم بہت زیادہ تھی۔ تو ہمارے ہاں بھی جو چیز میں اپنے سینئرز میں دیکھتا ہوں، سننے میں یہ آتا ہے کہ 2001 سے پہلے پاکستان میں ٹورزم اچھی خاصی تھی، فارنر بہت زیادہ آتے تھے، اتنے زیادہ فارنر ہوتے تھے کہ گلگت بلتستان کے اندر پاکستانیوں کو روم نہیں ملتا تھا۔ تو پھر 2001 کے بعد ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہوا، دنیا یکسر چینج ہوئی، افغان وار سٹارٹ ہو گئی، اس میں ہم فرنٹ لائن اتحادی تھے، اور فوری طور پہ جو اس کا سب سے زیادہ افغان وار کا افیکٹ آیا تو پاکستان پہ آیا، ایک دہشت گردی کی جنگ شروع ہوگی۔ تو اس سمت میں یہ ہوا کہ ہماری جو فارنر ٹورزم بالکل ختم ہوگی، اور اس کے بعد درمیان میں ٹورزم بہت ڈسٹرب رہی ہے۔ لیکن 2009-10 کے قریب جب فیس بک آیا ہے، فیس بک کے تھرو ایک سوشل لائف بالکل چینج ہوگی، لوگوں نے اپنی جو سوشل سرکل میں اپنے پسندیدہ لوگوں کو آسانی سے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تو اس میں پاکستان کے اندر یہ ہوا کہ سوشل میڈیا کے تھرو گروپس بن گئے، اور یہاں یہ ہوا ہے کہ کمپنیز بننا شروع ہو گئی، اور اچانک سے ٹورزم میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ خیر چلتے چلتے یہ ہوا کہ 2017-18 کے اندر تو انتہا کا بوسٹ آ گیا۔ میں 2012 میں اس انڈسٹری میں آیا ہوں۔ تو الحمدللہ یہ ہے کہ اس وقت سمر سیزن ابھی ریسنٹلی ختم ہوا ہے، تو آپ کو ہوٹلز کے اندر جو آکوپینسی ہے نا، وہ 90-95% تک جاتی نظر آتی ہے۔ ایک اکنومیکل ہوٹل کی تو یہ ہوتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر میں، ناران میں، سوات میں، یا گلگت بلتستان میں، ہنزا میں جو ٹاپ نوچ ہوٹلز ہیں، جو ایک بڑے برانڈز ہیں، وہاں پہ آکوپینسی 100% تک رہی ہے، بلکہ آج کل بھی چل رہی ہے۔ کل ایک بہت بڑا برانڈ ہے ہنزا کے اندر، مجھے 1 روم چاہیے تھا تو آج کی ریٹ میں اویلیبل نہیں ہوا۔ تو اس سے ہی نظر آتا ہے کہ ہمارے پاس آڈینس بہت زیادہ ہے، 25 کروڑ کی ہماری اپنی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ جس کو ہم آسانی سے جو نا وہ کیٹر نہیں کر سکتے۔ تو اگر فارنر آتا ہے پھر تو اور ہی بات۔ اب اگر اس کو سنبھالا نہیں جاتا تو ڈیفینیٹلی ہم زوال کی طرف جائیں گے۔ اور ہوا یہ ہے کہ ابھی اسکیم بہت زیادہ ہو گیا۔ پہلے اسکیم ہوتا تھا، کبھی کبھار سننے میں آتا تھا جی کوئی ٹور پیٹر ہے وہ پیسے لے کے بھاگ گیا ہے، کبھی یہ سننے میں آتا کہ جی وہ سروس اچھی نہیں دی، لیکن یہ روز کا معمول ہو گیا۔ آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، ڈفرینٹ پیجز کے اوپر، وائس آف کسٹمر میں، اور آپ کو ملے گا کہ بھی فراڈ ہو گیا ہے، پیسے لے کے بھاگ گئے۔ تو چیک اینڈ بیلنس اس پہ بالکل زیرو ہے۔ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا متعلقہ ادارہ کون سا ہے، تو اس ادارے کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اس نے کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے، لوگ بیڈ سروسز کر رہے ہیں، لوگوں نے اپنے ٹور کینسل کرنا شروع کر دیے ہیں۔
تو اگر ہم نے اس کو نہ سنبھالا یا چیک اینڈ بیلنس نہ ہوا یا ہمارے اداروں نے اس پہ توجہ نہ دی تو ایک جو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ٹورزم میں بہت آگے تک جا سکتا ہے، تو اس سے پہلے ہی ہم لوگ ڈیفینیٹلی زوال کی طرف جائیں گے.